السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم اگین۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم کچھ تھوڑے سے اردو کے جو چیپٹرز رہ گئے تھے اس میں کچھ ایم سی کیوز نکلتے ہیں، وہ جو ہے میں نے کمپائل کیے ہیں۔ بٹ بیفور گوئنگ ٹو دی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دوں، ٹھیک ہے؟ یس، دس از می اینڈ مائی نیم از عمیر خان، اور میں بیسکلی فارماسسٹ ہوں۔ میں نے ڈاکٹر آف فارمیسی کی ہوئی ہے، اور میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں، میں فری لینسنگ بھی کرتا ہوں، میں اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں۔ تو یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو سوچ رہے ہوں گے کہ سر ہمیں تو پڑھا رہے ہیں لیکن سر کی خود کی کیا کوالیفیکیشن ہے، تو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ لوگوں کے لیے۔ تو الحمدللہ میرا ایک بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، اور میری فیملی کا بھی بہت اچھا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے۔ اینڈ رائٹ ناؤ آئی ایم آلسو ڈوئنگ ماسٹرس ان اسلامک اسٹڈی اینڈ ہسٹری۔ تو کوالیفیکیشن انسان کو میرے نزدیک روکنی نہیں چاہیے اور بڑھاتے رہنی چاہیے۔ فری لینسنگ پلیٹ فارم مجھے بڑا مزہ آتا ہے فری لینسنگ کر کے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن، اس کے بھی کافی پروجیکٹس آتے ہیں انٹرنیشنل اور نیشنلی۔ ٹیچنگ کر رہا ہوں ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر، فارماسسٹ رہ چکا ہوں، مین ڈگری میری یہی ہے ڈاکٹر آف فارمیسی کی، اور ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کو بھی سرو کیا ہے۔ تو ایک یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے، انشاءاللہ کبھی میں آپ کے سامنے آؤں گا ویڈیو پہ، اور پھر بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، ڈفرینٹ ٹاپکس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ حال فی الحال اتنا کافی ہے، ہم اپنے مین فنڈے کی طرف چلتے ہیں، وچ از دس ون، آلرائٹ، اوکے۔ اچھا، یہ جو ہے ہم نے اس پہ کچھ چیزیں کور کی تھیں۔ اچھا، ساتھ میں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سلائڈز بنتی ہیں نا، ان کو یہ ٹیکسٹ لکھنے میں، اردو ٹیکسٹ لکھنے میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے، بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے۔ تو میں نے حال فی الحال میں اپنے لیے تیاری کر رہا تھا، تو جس اس کے اوپر نوٹ پیڈ پہ جس پہ میں نے لکھی تھی چیزیں، اسی کی میں نے سنیپس لے کے یہاں پہ شیئر کی ہیں آپ سے، اور وہی نالج میں آپ سے شیئر کر دوں گا، لائک دس ون۔ سوری، یہ تو پیچھے ہو گیا، ایک منٹ رک جاؤ۔ ہم تھے یس، اس طرح سے۔ تو میں نے اس طرح سے شیئر کیا آپ کے ساتھ، ابھی میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اب اصل میں ایک چیز لکھتا، یہی چیزیں میں سلائیڈ میں پریزنٹیشن فارم میں بناتا، تو اس میں تو 3 سے 4 دن لگنے تھے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، پھر اپنی مصروفیات ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ تو سچل سرمسٹ آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا، یہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، رائٹ؟ ہم یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں کچھ اپنے لیے بنا رہا تھا، تو میں نے کہا آپ سے کیوں نہ شیئر کر لوں۔ چلو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو۔ سچل سرمست کا آبائی گاؤں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، درازہ شریف، ٹھیک ہے؟ درازہ شریف جو ہے ان کا آبائی گاؤں ہے سچل سرمست کا، اور یہ رانی پور اور گمبٹ 2 انٹیریئر میں مشہور شہر ہیں، ان کے درمیان ایک یہ ولیج ٹائپ کا درازہ شریف۔ تو وہاں پر جو ہے سچل سرمست جو ہیں وہ ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور سچل سرمست کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام تھا میاں صلاح الدین فاروقی، نام یاد رکھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ دی فادر آف سچل سرمست میاں صلاح الدین فاروقی، اور ان کے بھائی تھے، ان کا نام تھا میاں عبدالحق فاروقی۔ فاروقی کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیکاز یہ لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لینیج سے ہیں، ان کے خاندان سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا نام ہو گیا۔ سچل سرمست کس بزرگ کے جانشین مقرر ہوئے؟ ان بزرگ کا نام تھا صاحب ڈنو درویش۔ یہ اس وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، صاحب ڈنو درویش، اور ان کے جانشین پھر یہ سچل سرمست جو ہیں وہ مقرر ہوئے۔ سچل سرمست کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الوہاب۔ یہ یاد رکھنا، یہ بہت آتا ہے ایم سی کیوز، ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کافی جگہ پہ آتا ہے یہ کہ سچل سرمست کا اصل نام بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد والد کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا کے پاس رہنے لگے۔ چچا کا نام کیا تھا؟ تو وہ میں نے شاید اوپر بتا دیا آپ لوگوں کو یہاں پہ، عبدالحق فاروقی۔ یہ 2 بھائی تھے، صلاح الدین فاروقی اور عبدالحق فاروقی۔ تو جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا صلاح الدین فاروقی کا، تو پھر یہ سچل سرمست اپنے چچا عبدالحق فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہنے لگے، ٹھیک ہے؟ دس ون از گڈ ون۔ سچل سرمست کو کتنی زبانوں پر عبور حاصل تھا؟ تو سچل سرمست کو تقریباً 7 زبانوں پہ عبور حاصل تھا، 7 لینگویجز۔ ہی از
quite multi-linguistic personality and I was amazed to know that. مطلب 7 زبانوں پہ ماشاء اللہ سے عبور حاصل تھا. واقعی ایک بہت زبردست بزرگ گزرے ہوں گے, اسی لیے ان کو 7 زبان شاعر بھی کہتے ہیں. ان کو سچل سرمست کو جو ہے وہ 7 زبان شاعر بھی کہتے ہیں. یہ 7 لفظ جو ہے نا, ہفت نکلا ہے ہفتے سے, اور ایک ہفتے میں تقریباً 7 دن ہوتے ہیں, تو یہ وہیں سے جو ہے نا لفظ چلتا ہوا آ رہا ہے. 7 زبان شاعر یعنی 7 زبانوں کا شاعر, یا ایسا شاعر جس کو 7 زبانوں پہ عبور حاصل ہے. اب وہ 7 زبانیں کون سی ہیں آپ آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں. اس میں سے 4 زبانیں تو ہماری اپنی آپ کہہ لیں کہ اسی سرزمین کی ہیں, پاکستان کی. سندھی, سرائیکی, پنجابی, اردو, یہ چاروں ہمارے اس میں بولی جاتی ہیں, ہماری سرزمین پہ بولی جاتی ہیں. سندھی, سرائیکی, پنجابی, اردو. باقی 3 زبانیں جو ہیں وہ ہندی, فارسی, عربی, یہ 3 زبانیں جو ہیں وہ آؤٹ آف پاکستان بولی جاتی ہیں. تو یہ 7 زبانوں پہ ان کو عبور حاصل تھا. ایک یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے, سچل سرمست کے شعروں کا مجموعے کا نام بتائیں جس میں انہوں نے وہ شعر جو ہیں اپنے سارے کمپائل کیے ہیں. اس کا نام ہے سچل جو رسالو. یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد سچل سرمست کے بارے میں کس مشہور صوفی بزرگ نے پیشن گوئی کی تھی؟ تو بہت سارے آپ کو آپشنز دے دیں گے. اس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بچہ جو ہے ہماری گدی سنبھالے گا آگے بڑھا ہو کے. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جو ہے وہ 90 سال کی عمر میں ہوا ہے, اور 1242, یہ 1242 ہے, 1242, 14 رمضان کو. صحیح ہے, یہ ڈیٹ یاد رکھیے گا, 14 رمضان 1242, 90 سال کی عمر میں. تو یہ سچل سرمست کا یہاں پہ انتقال ہوا. آگے چلتے ہیں. اب اسی میں ساتھ میں جو گرامر آ رہی تھی وہ بھی سب میں نے ایک جگہ اکٹھی کر دی. آپ سے سوال ہے, اس لفظ کے معنی ہیں فرشتہ. انہوں نے فرشتہ یعنی کہ معنی بتا دیے اور 4 لفظ لکھ دیے. بتاؤ صحیح اعراب کے ساتھ وہ کون سا لفظ ہے جس کے معنی فرشتہ بنتے ہیں؟ ملک, ملکہ, ملک, ملک. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا اس میں سے کہ صحیح لفظ کون سا ہے. اوبیسلی صحیح لفظ یہ ہے ملک. ٹھیک ہے. ملک ملائکہ سے نکلا ہے, ملائکہ مطلب فرشتہ. تو اس طرح کے سوال آ سکتے ہیں اردو میں, یہ بک میں سے نکالا ہوا کوسچن ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے آپ کے سامنے, یہ لفظ پست کا متضاد کیا ہے؟ آپ پہلے تو متضاد کا پتہ ہونا چاہیے. متضاد جو ہے وہ ضد سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ, یا آپ انگلش میں کہہ لیں کہ اینٹونیم, یا آپ سے اینٹونیم پوچھ رہے ہیں. صحیح ہے. متضاد لفظ اینٹونیمس. ٹھیک ہے. اور مترادف لفظ جو ہوتے ہیں ان کو سائنونیمس کہتے ہیں. تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے پست, پست, اس کا متضاد کیا ہے؟ ترقی, بلند, عروج یا بام. اب جو آرٹس والے ہیں ان کو آرام سے اس کا جواب آتا ہوگا. ٹھیک ہے. پست کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ نیچے کی طرف چلی جائے. ٹھیک ہے. پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے, مانے نہ کوئی مد ہے ہر جزم کے بعد, دریا کہاں مارے جو اترنا دیکھے. الطاف حسین حالی کی بڑی زبردست. خیر, تو پست کا مطلب جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے گرنا. ٹھیک ہے. تو پست کا متضاد کیا ہوگا؟ اوبیسلی کوئی چیز جو اوپر جائے گی. تو یہاں پر بلند جو ہے, ٹھیک ہے, وہ کافی صحیح لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. پست کا جو متضاد ہوگا وہ بلند ہوگا. ٹھیک ہے. آگے چلتے اسی طرح سے, مطلب اور بھی آپ الفاظوں کی پریکٹس کیجیے گا جس میں سے وہ اس کے اینٹونیمس پوچھ رہے ہوں گے, یا اس کا الٹ بتائیں, متضاد پوچھ رہے ہوں گے. اچھا, پھر نیا چیپٹر تھا یہ درختوں نے کہا. کچھ بھی ایسا خاص نہیں تھا اس میں. اس میں جو تھوڑی گرامیٹیکل تھی اس میں یہ تھا کہ آپ فعل کو الگ کریں. آپ کو فعل کا تو پتہ ہے نا, یعنی کہ ورب جسے ہم کہتے ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہو. تو بہت سارے جملے دیے ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا اس میں سے فعل کو جو ہے الگ کرتے رہیں. جیسے آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہو رہی ہے, یہ جو پارٹ ہے نا, یہ فعل کا پارٹ ہے, یعنی سم تھنگ از ہیپننگ ایکچولی. تو اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں, یہ فعل ہے. اس طرح کے کچھ جملے تھے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. پھر یہ ایک کچھ نظم تھی, یہ یاد رکھ لیا کریے گا. صہیبہ اختر نے لکھی ہے, ہم پھول ایک چمن کے. وہ الفاظ جو حیرت اور تعجب میں منہ سے نکل جائیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ الفاظ جو کہ حیرت میں یا تعجب میں منہ سے نکل جائیں انہیں حرف استعجابیہ کہتے ہیں. صحیح ہے. حرف استعجابیہ جو تعجب میں نکل جائیں اچانک. ٹھیک ہے. اور اصل میں یہ فجایہ کی ہی ایک قسم ہے. ہم نے پیچھے جو ہے وہ اردو کی اس میں پڑھا تھا. عرف فجایہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے نا کہ
اچانک سے کوئی حیرت کی اس میں یا خوشی میں یا جذبات میں جو الفاظ نکل رہے ہیں اسی کی ایک قسم ہے کہ اگر تعجب میں نکل جائیں تو انہیں حروف استجابیہ کہتے ہیں. اس کی مثال آپ کو یہ دی ہوئی ہے سبحان اللہ، واہ واہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد جی پھر یہ ایک چیپٹر ہے ملتان کی سیر. اس میں بہت سارے MCQs بن سکتے ہیں. ملتان پر کن کن بادشاہوں نے حکومت کی ہے؟ تو آپ کو یہ 4 سے 5 بادشاہ جو ہیں بڑے مشہور ہیں جنہوں نے جو ہے نا اپنا تذکرہ کیا ہے اپنے سفر ناموں میں اور اپنے اس میں ملتان کا. اس میں سکندر اعظم جنہیں ہم الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں، محمد بن قاسم، چنگیز خان، محمود غزنوی اور تیمور. ٹھیک ہے، یہ 5 نام 1 2 3 4 5 بہت سمپل ہے. سکندر اعظم، محمد بن قاسم، چنگیز خان، محمود غزنوی اور تیمور. ان چاروں نے جو ہے نا ملتان کے اوپر حکومت رہی ان کی. اس کے بعد پھر یہ لوگ گئے تو پھر یہ ایک لینیج میں نے دکھائی ہے کہ مغل آ گئے. مغل سلطنت یہ بابر، ہمایوں اور یہ اورنگزیب عالمگیر، یہ لوگ جب ختم ہوئے اس کے بعد پھر سکھ آ گئے. سکھ کے بعد پھر انگریزوں نے حکومت کی ملتان پہ. انگریزوں سے پھر ہم نے 1947 میں آزادی حاصل کری تو پھر ملتان پاکستان میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایک تھوڑی سی آپ کو بریف ہسٹری بھی ملتان کی پتہ لگ گئی. ٹھیک ہے، ملتان شہر کس دریا کے کنارے آباد ہے؟ 4 آپشن دے گا آپ کو. صحیح ہے، انڈس ریور، جہلم، ستلج، بیاز، راوی، چناب. تو چناب از دا رائٹ آنسر. صحیح ہے، چناب کے کنارے ملتان آباد ہے. کون سے 3 مشہور بادشاہ ملتان میں پیدا ہوئے تھے؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ملتان شہر جو ہے وہ بڑا تاریخ کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس میں 3 مشہور بادشاہ بھی پیدا ہوئے ہیں. احمد شاہ درانی بہت مشہور بادشاہ تھا. محمد تغلق جس نے تغلق ڈائنیسٹی کریٹ کی تھی. بہلول لودھی، پھر یہ جس کا بھائی تھا ابراہیم لودھی، اس کی پھر بابر سے جو ہے وہ پانی پت کے مقام پہ میرے خیال سے 1526 AD میں بہت زبردست جنگ ہوئی تھی. تو یہ 3 مشہور بادشاہ احمد شاہ درانی، محمد تغلق اور بہلول لودھی، یہ ملتان میں ہی ان کی جو ہے نا جائے پیدائش ہے. اور جناب مشہور سیاح جنہوں نے اپنے سفر نامے میں ملتان کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر ابن بطوطہ بہت مشہور جو ہیں وہ سیاح ہیں. اور ہوان سانگ یہ چائنیز ایکسپلورر تھا. مسعودی یہ میرے خیال سے فارسی ایکسپلورر تھا، آئی ڈونٹ نو، کنفرم نہیں ہے. البیرونی. تو یہ 4 نام آپ کی بک میں دیے ہیں، ہم چاروں کو یاد کر لیتے ہیں. اگر یہ MCQs دے گا اس میں سے کوئی تو ہمیں پتہ ہے کہ ابن بطوطہ، ہوان سانگ، مسعودی اور البیرونی ان چاروں نے اپنے سفر نامے میں ملتان کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جناب، اس کے بعد آگے چل رہے ہیں. ملتان کے پرانے قلعے میں کون کون سے مشہور بزرگ مدفون ہیں؟ یہ میں نے اس کا MCQs پہلے آ چکا ہے وہ سلائڈز میں پچھلی، لیکن پھر بھی آپ کو یہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ ملتان کا ایک پرانا قلعہ ہے، وہاں پر کچھ مشہور بزرگان دین جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں. اس میں شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یوسف گزیدی رحمۃ اللہ علیہ اور موسیٰ پاک شہید گیلانی. یہ 5 بزرگان دین ہیں جن کی قبریں جو ہیں وہ وہاں اس لال قلعے میں مشہور سا جو لال قلعہ ہے وہاں پہ موجود ہیں. اچھا، اس کے بعد نیچے جو ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس جملے میں سے حرف جار الگ کریں. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ کو پھر حرف جار پتہ ہونا چاہیے نا. حرف جار بیسکلی انگلش میں ہم اس کو پری پوزیشنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پری پوزیشنز کیا ہوتی ہیں؟ پری پوزیشنز جو ہیں وہ کنیکٹ کرتی ہیں 2 سینٹینسز کو. ٹھیک ہے نا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ سبجیکٹ کو اور اس کو آبجیکٹ کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں یا سبجیکٹ کو ورب کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ میں نے انگلش میں لکھا ہوا بھی ہے، دے آر ویری امپورٹنٹ ان کنیکٹنگ دی سینٹینسز. ٹھیک ہے، یہ 2 سینٹینسز کو کنیکٹ کرتی ہیں. یعنی کہ اگر حرف جار نہیں ہوگا تو آپ کو عجیب صحیح لگے گا سینٹینس. اب آپ دیکھو یہاں پہ آپ آرام سے خود ہی حرف جار الگ کر لو گے. جاوید کراچی سے واپس آ کر اپنا کام مکمل کر لے گا. اب اس میں جو 2 سینٹینس ملا رہے ہیں نا اس کو ملانے والا یہ سے ہے. جاوید کراچی واپس آ کر کام مکمل کر لے گا. اگر یہ سے میں نے لگا دیا تو اب جملہ پورا سمجھ میں آ رہا ہے. یہ سے اگر میں ہٹا دوں تو جملہ بنے گا جاوید کراچی واپس آ کر اپنا کام مکمل کر لے گا. ایک عجیب سا سینٹینس لگ رہا ہے. تو اس سے نے 2 جملوں کو جوڑ دیا اور کمپلیٹ سینس جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. سیم گوز فار ہیئر. چڑیا ٹہنی پر بیٹھی ہے. اب چڑیا ٹہنی اور بیٹھی ہے کو کون ملا رہا ہے؟ پر. صحیح ہے، یہ پری پوزیشن ہے، اردو میں حرف جار ہے. تو چڑیا ٹہنی پر بیٹھی ہے. اگر اس کو میں سیدھا سیدھا بول دیتا چڑیا ٹہنی بیٹھی ہے
تو ایک عجیب سے ہی لگتا معاملہ, ٹھیک ہے. تو یہ پر حرف جار ہو گیا. سیم گوز وہ ہے فریحہ صبح تک کراچی آ جائے گی. تو اب یہ تک جو ہے نا, یہ ان دو جملوں کو, فریحہ صبح اور کراچی آ جائے گی, ان دونوں کو کنیکٹ کر رہا ہے. فریحہ صبح تک کراچی آ جائے گی. تو یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں سے, پر, تک, یہ جو ہیں حرف جار ہوتے ہیں. یہ آپ کو خود ہی سینس آ جائے گا جب جملہ آپ کے سامنے آئے گا, اور آپ آرام سے حرف جار پہ ٹک کر دو گے, ٹھیک ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں جی. اچھا, اس کے بعد یہ ہمارا وطن ایک, یہ آپ کو بلینک دی ہوئی ڈیش کی مانند ہے. کیا؟ گلدان, پھولوں, درختوں, دریاؤں. تو گلدان کی مانند ہے, ٹھیک ہے. صحیح جواب یہ ہے, موسٹ اپروپریٹ جواب یہ ہے, ایک گلدان کی مانند ہے. ہمارا وطن ایک گلدان کی. اس کو بس یاد رکھیے گا, یہ اسی طرح سے بک میں تھا. اوکے, وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سرے سے اپنا گھر ہی نہیں بناتے؟ چرواہے, کسان, خانہ بدوش, صحرائی لوگ, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے نا وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو سرے سے اپنا گھر نہیں بناتے. اور سرے سے اپنا گھر کون نہیں بناتا؟ جس کو ایک جگہ پہ نہیں رکنا ہوتا, جو کچھ عرصے کے لیے رکتا ہے, وہاں کے ایٹماسفیئر میں تھوڑی دیر کے لیے ایڈجسٹ ہوتا ہے, وہاں کی جگہوں سے جو ہے وہ اپنا کام نکالتا ہے, اور جب اس کا کام پورا ہو جاتا ہے وہ پھر اپنا بوریا بستر باندھ کے کہیں اور چلا جاتا ہے. تو کیا چرواہے ایسا کرتے ہیں؟ نہیں, چرواہے تو جو ہیں وہ دیور دی کیٹل رنرز, مطلب یہ تو جو یعنی کہ وہ ہوتی ہیں بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں ان کو چراتے ہیں, تو ان کا ایک پیشہ ہے. کسان کا اپنا گھر ہوتا ہے, وہ اس کا بھی پیشہ ہوتا ہے. صحرائی لوگ اگر صحرا میں رہتے ہیں تو پھر وہ سرے سے گھر کیوں نہیں بنائیں گے؟ وہ تو بنائیں گے. اوبیسلی دس ون از, خانہ بدوش از دا رائٹ آنسر, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جپسیز یا نومیڈس. صحیح ہے, NOMADS, نومیڈز یا جپسیز. خانہ بدوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک جگہ رکتے نہیں ہیں, بس وہ اپنا ٹھکانہ ادھر سے ادھر بدلتے رہتے ہیں. تو اس کا یہ صحیح جواب ہے. کسی قوم کے رسم و رواج کی حقیقی نمائندہ کرتی ہے کیا چیز؟ اس کی امیر آبادی, اس کی شہری آبادی, اس کی دیہی آبادی, یا اس کی غریب آبادی. تو کسی بھی قوم یا رسم و رواج کی جو اس کی ایکچول ریپرزنٹیشن کرتی ہے نا, وہ اس کی دیہی آبادی کرتی ہے. دیہی آبادی مطلب دا ولیج کالونی, صحیح ہے. جو دیہات میں لوگ بستے ہیں وہ کسی بھی قوم کے رسم و رواج کی صحیح ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. شہر میں آنے والے لوگ تو مختلف مزاج لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, مختلف ایٹیٹیوڈس کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ ایک کمانے کی غرض سے آتے ہیں, تو وہ اپنے کلچرل ویلیوز کو پیچھے رکھ کر آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کسی بھی قوم کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن دیہی آبادی کرتی ہے, صحیح ہے. اس کے بعد اچھا آپ سے یہ کہہ رہا ہے, چلو ابھی سولو کرتے ہیں یہیں پہ. اس سے آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ درجہ ذیل الفاظ کو درست معنوں سے ملائیں. یہاں پر یہ الفاظ ہیں اور یہاں پہ انہوں نے مکس کر کے الٹے سیدھے انہی الفاظوں کے معنی آگے پیچھے کر کے دیے ہوئے, ہمیں کنیکٹ کرنا ہے صحیح سے. اچھا دیکھو, یہ لکھا ہے جد, صحیح ہے. جد کا صحیح معنی ہوگا, یہاں پر یہ لکھا ہے نا دادا, دادا ہوگا. ہم کہتے ہیں نا جد امجد, یعنی میرے دادا پر دادا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی میں آ رہا ہے. تو جد کا جو صحیح لفظ ہوگا, کنیکٹ ہوگا, وہ دادا پر دادا سے ہوگا, ٹھیک ہے. یہ سوال ہوا صحیح. اس کے بعد ساخت, ساخت کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بنی ہوئی, فزیکیلٹی کسی کی بنی ہوئی ہو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بناوٹ. بناوٹ جو ہے یہ صحیح لفظ ہوگا ساخت کے لیے. یار اس کی ساخت اچھی نہیں ہے, یعنی اس کی بناوٹ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ کریکٹ ہوا. ٹکڑی, ٹکڑی کہتے ہیں کسی چھوٹی سی چیز کو, کچھ چھوٹی سی آپ کہہ لیں گے کچھ لوگ جمع ہو گئے, ہجوم, چھوٹا سا ٹکڑی آ گئی. تو اس میں یہ آ گیا چند لوگوں کا گروہ. یہ جو چند لوگوں کا گروہ ہے نا, یہ اس لفظ کے لیے صحیح ریپرزنٹیشن ہے, ٹکڑی. باسی, باسی کہتے ہیں نا کہ یار یہ وہیں کا باسی ہے, یہیں کا رہنے والا, یہیں کا وہ ہے بسنے والا. یہ آ گیا بسنے والا, یہ آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ باسی جو ہے اس کا بسنے والا ہو گیا, ٹھیک ہے جناب. اور کیا رہ گیا؟ مقیم. مقیم رہائش پذیر, یہ رہا مقیم رہائش پذیر, ٹھیک ہے. اور ایک یہ لفظ گیا تھا بساط. بساط کا ہوگا ہمت, طاقت, توفیق. ہم کہتے ہیں یار اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ خرچہ کرنا چاہیے, یعنی جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, طاقت دی ہے, اس کے حساب سے خرچ کرو, فضول خرچی مت کرو. تو یہ بساط جو ہے وہ اس سے کنیکٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بھی آ سکتے ہیں سوال. آگے چلتے ہیں.
آلرائٹ، یہ محنت کی عظمت، اس میں کچھ گرامیٹیکلی چیزیں تھیں. بناوٹ کے لحاظ سے الفاظ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ تو بناوٹ کے لحاظ سے یعنی ان کی فزیکیلٹی کے لحاظ سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، مفرد الفاظ اور مرکب الفاظ. ٹھیک ہے، مفرد الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو ہم سنگل ورڈز کہتے ہیں، اور مرکب الفاظ اوبیسلی دی کمپاؤنڈ ورڈز. ٹھیک ہے، ابھی ان کی ایگزامپلز آ جائیں گی آپ کے سامنے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. مفرد الفاظ یعنی کہ وہ اپنے آپ میں ایک ہے، تنہا لفظ ہے اور وہ پورا معنی دے رہا ہے. جیسے میز، میز ایک تنہا لفظ ہے اور مجھے پتہ لگ رہا ہے میز اگر کوئی کہہ رہا ہے تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں یہ کوئی ٹیبل کی بات کر رہا ہے شاید. لڑکا، پھول وغیرہ، تو یہ کمپلیٹ میننگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مرکب الفاظ یعنی کمپاؤنڈ ورڈز جو ہیں وہ ان کے ساتھ یا تو آگے یا ان کے پیچھے کوئی لفظ لگے گا تب جا کے ان کا معنی پورے ہوں گے. ٹھیک ہے، کسی مفرد الفاظ کے پیچھے کوئی لفظ لگ جائے یا کوئی حرف لگ جائے اس کے بعد یہ مرکب الفاظ بن جاتے ہیں. جیسے بس جو ہے یہ ایک مفرد الفاظ ہے، بس. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پیچھے میں نے اگر یہ بے لگا دیا تو یہ بے بس ہو گیا، اب یہ ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہو گیا. ایسا سمجھے بات؟ یعنی اس بے کا اپنا کوئی رول نہیں ہے، لیکن یہ جیسے کسی مفرد الفاظ کی بیک پر لگا، جیسے کہ اس کے ساتھ لگا بے بس، تو ابھی ایک نئی میننگ کے ساتھ ایک کمپاؤنڈ ورڈ بن گیا. سیم گوز فور ہیئر. پڑھ کا مطلب مجھے پتہ ہے کوئی مجھے پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر میں ان لگا دوں گا اس کے پیچھے پڑھ کے ساتھ تو یہ ان پڑھ ہو جائے گا. تو ابھی ایک نیا لفظ بن گیا ایک نئے مطلب کے ساتھ. ان پڑھ کا مطلب جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، سکون سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ اگر میں پر لگا دوں گا تو یہ پتہ لگ جائے گا پر سکون یعنی بے انتہا سکون. تو یہ جو الفاظ لگ رہے ہیں مفرد الفاظ کے ساتھ اور یہ کمپاؤنڈ ورڈز بنا رہے ہیں یا ان کو آپ کہہ لیں گے مرکب الفاظ بنا رہے ہیں نیو میننگز کے ساتھ. اچھا، یہ جو پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ جیسے بے، ان اور یہ پر، ان کو ہم کہتے ہیں سابقہ. ٹھیک ہے، سابقہ آپ نے سنے ہوں گے نا لفظ سابقہ لاحقہ. تو یہ جو پیچھے لگ کے کوئی میننگ بنا رہے ہیں کسی ورڈ کے ساتھ ان کو سابقہ کہتے ہیں. اسی طرح سے آگے لگنے والے کو بھی کچھ کہتے ہیں. اگر کوئی لفظ آگے لگ کے مرکب لفظ بنا رہا ہے، جیسے دل ایک پورا لفظ ہے، اس کے ساتھ اگر میں کش لگا دوں تو یہ دلکش یعنی بہت خوبصورت نظارہ ہے، دلکش کہتے ہیں نا، دلکش نظارہ، یہ اس طرح سے ہو گیا. گل کے ساتھ اگر میں دان لگا دوں اس کے آگے، گل کے آگے، تو یہ گلدان بن جائے گا. تو یہ آگے لگنے والے الفاظ جو ہیں ان کو ہم لاحقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلو آگے چلتے ہیں. اوکے، آلرائٹ. ٹھیک ہے، ابھی نیکسٹ چیپٹر اس میں بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں. اچھا، اردو زبان میں بے جان چیزوں کے استعمال ہونے والا اسم بھی مذکر یا مؤنث ہوتا ہے. یعنی اردو زبان میں اگر کوئی نان لیونگ تھنگ ہے نا تو اس کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے جینڈر سے. جیسے کہ پنکھا مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس میں میسکولن جینڈر جو ہے وہ زیادہ جھلک رہا ہے. پنکھا چل رہا ہے مذکر ہو گیا، اور ہوا چل رہی ہے تو ہوا جو ہے مؤنث ہے. ہیں دونوں بے جان چیزیں لیکن اس میں بھی مذکر اور مؤنث سمجھ میں آتا ہے. تو آپ سے وہ کچھ چیزیں دے کے بتا دے گا کہ اس میں سے بتاؤ کون سا مذکر ہے کون سا مؤنث ہے. اٹس کوائٹ سمپل. اچھا، ایک چیز اور یہ ہے کہ اگر مذکر آپ ہوگا نا تو جو فعل ہوگا اگر اسم مذکر ہوگا، لائک یہاں پہ پنکھا اسم ہے، یہ مذکر ہے، تو اس کا جو فعل ہوگا جو ورک ہوگا وہ بھی آپ کو جو ہے نا مذکر کا سینس دے رہا ہوگا. اور اگر اسم جو ہے وہ فیمیل ہوگی تو وہ آپ کو اس کا جو فعل ہوگا یہ بھی آپ کو فیمیل کا سینس دے رہی ہوگی. لائک اسی میں دیکھ لیں، جیسے پنکھا یہ اسم ہے اور مذکر ہے تو اس کا فعل کیا آ رہا ہے؟ چل رہا ہے. یہ بھی مذکر کا آپ کو سینس دے رہا ہے. سیم گوز فور ہے مؤنث. یہاں پہ ہوا جو ہے وہ ایک اسم ہے اور مؤنث ہے تو یہ چل رہی ہے، تو یہ جو فعل جو ہے یہ بھی آپ کو فیمنن سینس دے گا یہاں پہ. تو یہ اردو کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قواعد کی روح سے کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سمپل ہے بھائی، قواعد کی روح سے جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کو 4 آپشن دیے ہیں، فعل، فاعل، اسم، ضمیر. تو ہم اس کو فاعل کہتے ہیں، یعنی جو سبجیکٹ ہے جو کہ کام کر رہا ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، اور جو کام ہو رہا ہے اسے ہم فعل کہتے ہیں، اور جس پر کام ہو رہا ہے یعنی کہ آبجیکٹ اس کو ہم مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تو کلیئر ہوں گی آپ لوگوں کو یقیناً. سمپل سی چیزیں. آگے چل رہے ہیں. اچھا، یہ اسکاؤٹس کا ایک چیپٹر ہے
اس میں سے کچھ کوسچنز ہیں. اسکاؤٹس کی تنظیم کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اسکاؤٹس جو ہیں یہ بچوں کی ایک لڑکوں کی اور پھر بعد میں لڑکیوں کی بھی بنی تھی تنظیم بنی تھی جو کہ جو نا کام کرتی ہے، فلاحی کام کرتی ہے اپنے ملک کے لیے. ٹھیک ہے. اس تنظیم کا آغاز ہوا تھا لندن سے، اور لندن سے اور پرل ہاربر ایک جگہ تھی، وہاں پہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ لڑکوں کا جو ہے نا ایک کچھ 20 اسکاؤٹس لے کے جو ہے نا ایک بندہ گیا تھا. یہ نیچے بھی آ رہا ہے اس کے جو بانی ہیں. اس تنظیم کے بانی ہیں لارڈ بیڈن پاول. صحیح ہے. یہ لارڈ بیڈن پاول جو ہے نا یہ 20 بچوں کے ساتھ جو ہے پرل ہاربر پہ گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایکسرسائز وغیرہ کی تھیں کچھ. وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے 1907 میں. 1907 کے اندر جو ہے وہ لارڈ بیڈن پاول نے اس کو انٹروڈیوس کرایا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کس سال میں لڑکیوں کے لیے ایک الگ تنظیم بنائی گئی. انہی کی سسٹر تھی، انہی کی ہیلپ سے انہوں نے جو ہے پھر لڑکیوں کے لیے بھی ایک تنظیم بنائی جو کہ 1928 میں گرل گائیڈ کے نام سے مشہور ہو گئی. تو یہ بھی اسکاؤٹس ہوتی ہیں لڑکیاں جو نا گرل گائیڈ جو ہوتی ہیں. اچھا، اسکاؤٹس کے کتنے بنیادی اصول ہیں؟ ان کو ایک چارٹر دیا گیا کہ بھائی یہ 10 اصول آپ کو اپنانے ہیں، اگر آپ نے نہیں اپنایا تو آپ کو کک آؤٹ کر دیا جائے گا اسکاؤٹ سے. وہ 10 ان کے اصول ہیں. اس کے اندر ہم کافی ساری چیزیں ہیں، بک میں آپ دیکھ لے گا کہ ہر کسی کی جو ہے نا وہ عزت کریں گے، کسی کے ہم غصہ نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہیں مطلب اس میں. اچھا، اس کے بعد 11 سال کی عمر سے کم اگر کوئی لڑکا ہوتا ہے تو اس کو ایک الگ سے نام دیا جاتا ہے. اگر وہ اسکاؤٹ ہے تو اس کو کب کہتے ہیں، CUB کب. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے تو لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ 11 سال سے کم عمر کی اگر کوئی لڑکی ہوتی تو اس کو بلو برڈ کہتے ہیں، بلو برڈ، اگر وہ اسکاؤٹ ہوتی ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا، اسکاؤٹس کا جو سلام کرنے کا انداز کیا ہے؟ اسکاؤٹس کے سلام کرنے کا انداز یہ 3 انگلیاں جو ہے نا پیشانی پہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں یہاں پہ کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو دکھاؤں کیسے. اچھا، یہ 3 انگلیاں پیشانی پہ رکھ کے تھوڑا سا سر جھکاتے ہیں، تو یہ ان کے سلام کرنے کا انداز ہوتا ہے. اور قائد اعظم نے بھی بھائی اسکاؤٹس جوائن کی تھی 22 دسمبر 1947 میں. اصل میں قائد اعظم کو چیئرمین شپ ایوارڈ کر رہے تھے اسکاؤٹس کی، تو قائد اعظم نے منع کیا کہ نہیں، میں پہلے اسکاؤٹ جوائن کروں گا. تو قائد اعظم نے حلف اٹھایا تھا بینگ ایز اے اسکاؤٹ 22 دسمبر 1947 میں. صحیح ہے. آگے بڑھ رہے ہیں. اوکے. اب یہ نیا چیپٹر ہے ہماری زمین اور نظام شمسی. چاند زمین کے گرد کتنے دنوں میں چکر لگاتا ہے؟ انہوں نے ایگزیکٹ دیا ہوا ہے 29.5 ڈیز، یعنی 29.5 دنوں میں. ٹھیک ہے. میموری بیس کوشچن ہے، یاد رکھنے کا. چاند کا قطر زمین کے قطر سے کتنا چھوٹا ہے؟ مطلب 1/4، یعنی ہماری زمین کا جو 1/4 ہے نا وہ چاند ہے اتنا، یعنی قطر یعنی اتنی جو ہے وہ سرفیس ایریا جو ہے وہ چاند کا ہے 1/4، 1/4. بس یہ یاد رکھنے والی چیزیں، ان کو یاد رکھیں. کہکشاں مجموعہ ہے، یہ لکھ کے آپ کو 3-4 چیزیں دے دے گا وہ، ہزاروں سیاروں کا، لاکھوں سیاروں کا، تو اربوں سیاروں کا از دا رائٹ آنسر. ٹھیک ہے. بلینز آف اسٹارز. آلرائٹ. اوکے. جس فلکی جسم کی اپنی خود کی روشنی ہو اسے کہتے ہیں، کوئی ایسا فلکی جسم یعنی ایسی اسپیس باڈی یا ایسی سیلیسٹیل باڈی جس میں یہ ایبیلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ اپنی روشنی خود پروڈیوس کر سکے، تو اسے ہم اسٹار کہتے ہیں، ستارہ کہتے ہیں. صحیح ہے. اور سورج بھی ایک ستارہ ہے، سیارہ نہیں ہے. سن از ناٹ اے پلانٹ، سن از اے اسٹار بیکاز سن ہیو دی ایبلٹی ٹو پروڈیوس اٹس اون لائٹ. آلرائٹ. یہی بات ان دونوں کوشچنس کے اندر بتائی گئی ہے. جس فلکی جسم کی اپنی خود کی کوئی روشنی نہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم سیارہ کہتے ہیں. لائک ہماری ارتھ جو ہے، وی آر ڈپینڈنٹ آن ارتھ آن دی لائٹ آف سن. ہم سن کی لائٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے نا، ہماری اپنی تو ارتھ کی کوئی روشنی نہیں ہے، تو اس لیے وہ سیارہ ہے. دنیا ایک سیارہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، گریٹ پرسنالٹی، ان کے بارے میں کچھ بتایا گیا. 1908 میں آپ کے والد نے کون سا دواخانہ تیار کیا تھا؟ مشہور زمانہ ہمدرد دواخانہ. ٹھیک ہے. آج بھی مشہور ہے ہمدرد دواخانہ. تو یہ 1908 میں حکیم محمد سعید کے والد نے اس کی بنیاد رکھی تھی. حکیم محمد سعید کو کہاں کا گورنر مقرر کیا گیا تھا؟ سندھ کے آپ گورنر بھی رہ چکے ہیں حکیم محمد سعید. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1966 میں حکیم سعید کو کون سا اعزاز ملا تھا؟ 1966 میں ستارہ امتیاز ملا ہے، ستارہ امتیاز. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا. آپ کے بڑے بھائی کا کیا نام ہے؟ عبدالحمید. یہ آپ کے بڑے بھائی تھے اور انہوں نے آپ کو جو ہے نا اس میں ہمدرد دواخانہ میں اور دوسری سرگرمیوں میں انٹروڈیوس کرایا تھا. عبدالحمید صاحب سے جو ہے میں مل چکا ہوں، لیکن بچپن میں چھوٹا تھا بہت. میرے والد صاحب مجھے لے کے گئے تھے کراچی،
اور ان کے کافی اچھی دوستی تھیں ان سے، حکیم سعید صاحب سے. تو ان سے عبدالحمید صاحب سے ان کو میں لائیو دیکھ چکا ہوں. بہت زبردست پرسنالٹی، نو ڈاؤٹ، پڑھے لکھے لوگ، بڑے زبردست قسم کے لوگ. اچھا آگے چلتے ہیں جناب. اب اور آپ کے سامنے سوال آ رہے ہیں. اچھا، بے شمار سفر کرنے کی وجہ سے آپ کو پاکستان کا کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی حکیم محمد سعید نے رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بے شمار سفر کیے تو انہیں ہم پاکستان کا ابن بطوطہ کہتے ہیں. پورا پاکستان گھومے، دنیا گھومے، اللہ نے پتہ نہیں کہاں کہاں گھمایا، تو انہیں پاکستان کا ابن بطوطہ کہتے ہیں. کسے؟ حکیم محمد سعید کو. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور سوال آ رہا ہے آپ کے پاس. انقرہ شہر کس ملک میں واقع ہے؟ انقرہ. ٹھیک ہے. انقرہ کیا عراق میں ہے، کیا مصر میں ہے، کیا بغداد میں ہے، کیا ترکی میں ہے؟ تو بہت ساروں کو آپ کو پتہ ہوگا کہ انقرہ جو ہے وہ ٹرکی میں ہے، اور نہ صرف ٹرکی میں ہے بلکہ ٹرکی کا دارالخلافت ہے، یا آپ اسے کہہ لیں کہ ٹرکی کا ایک کیپٹل ہے. جیسے ہمارا اسلام آباد ہے تو ٹرکی کا کیپٹل ہے انقرہ. لوگ موسٹلی استنبول لگاتے ہیں. استنبول ایک مشہور شہر ہے، کیپٹل نہیں ہے. ٹرکی کا کیپٹل ہے انقرہ. ٹھیک ہے. آگے چل رہے ہیں. آپ سے بول رہا ہے کہ وہ اسم جو اشارہ کر کے کسی کی طرف، جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، ایسی اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جانبیہ، اس میں اشارہ، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ. تو اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک کامن ناؤن اور پراپر ناؤن ہوتے ہیں، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں جانبیہ ایسا کچھ سنا نہیں ہے، اور اس میں اشارہ جو ہے یہی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس میں اشارہ از دا رائٹ آنسر. یعنی کہ کوئی بھی ایسا اسم جو کہ آپ جس کو سننے سے آپ کو اشارے کا معلوم ہو. مثال دے رہے ہیں جیسے یہ، اس، ادھر، وہ، یہ جو ہیں یہ اس میں اشارہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں اشارہ میں بھی ایک کیٹیگری آتی ہے کہ اگر دور کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اس میں بعید کہتے ہیں. اصل میں بعید کا مطلب ہی ہوتا ہے دور. زمانہ بعید مطلب دور کا زمانہ، زمانہ قریب مطلب قریب کا زمانہ. تو اس میں بعید مطلب ایسا اشارہ جس سے ہمیں تھوڑی دور کی چیز کا پتہ لگ رہا ہو. جیسے ادھر، کتاب ادھر رکھی ہے، یعنی تھوڑا دور کا پتہ لگ رہا ہے. کتاب وہاں رکھی ہے، تو یہ جو ہیں اشارے جو ہیں تھوڑے سے ہمیں دور کی طرف کا بتا رہے ہیں، تو یہ اس میں بعید کہلائیں گے. ٹھیک ہے. آگے چل رہے ہیں. 1935 میں جو بچوں کا مشہور رسالہ جو ہے وہ شائع ہوا، اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام ہمدرد نونہال تھا. یہ انہوں نے حکیم سعید نے ہی نکالا تھا، اور بہت زبردست. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا یہ نونہال، باقاعدگی سے ہر منتھ ہمارے گھر میں تو آتا تھا، یہ ہم لوگ پڑھتے تھے اس میں کہانیاں بہت. ٹھیک ہے. بہت مشہور رسالہ ابھی بھی آتا ہے، ہمدرد نونہال بہت مشہور ہے. 1935 میں اس کو جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کیا گیا تھا فرسٹ ٹائم. اچھا ایک فریز دیا ہوا ہے انہوں نے، علم غلم. علم غلم سے کیا مراد ہے؟ اس طرح کے فریزل ورڈز بھی دے کے ان سے مراد پوچھ لی جائے گی آپ سے. مزے کی چیز، بری بھلی چیز، کھٹی چیز، میٹھی چیز. تو علم غلم سے مراد ہے کہ کوئی بھی بری بھلی چیز. یعنی ہم کہتے ہیں نا یار کچھ بھی الٹا سیدھا کھا رہے ہو تم، علم غلم کھا رہے ہو. تو علم غلم کا مطلب یہ ہوتا ہے بری بھلی چیز. ٹھیک ہے. آگے بڑھ رہے ہیں. آلرائٹ. کمپیوٹر اور انٹرنیٹ. اردو کتابت کو کس چیز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی اردو کوڈنگ جو ہے نا اس کو کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے؟ کیا ایم ایس ورڈ کے ذریعے، کیا ان پیج کے ذریعے، کیا سافٹ ویئر کے ذریعے، یا یونی کوڈ کے ذریعے؟ اینڈ دا رائٹ آنسر از یونی کوڈ. اس کا ایک اسپیسیفک یونی کوڈ ہوتا ہے اردو لغت کا، اس کے بیک پہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اردو کتابت کو، یعنی کہ جو آپ نے لکھا ہے اس کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یونی کوڈ یاد رکھیے گا بس. ٹھیک ہے. جدید سائنس نے کیسے ولیج کا تصور دیا؟ جدید سائنس نے کیا ماڈل ولیج کا تصور دیا، کیا گلوبل ولیج کا تصور دیا، کیا اولڈ ولیج کا تصور دیا ہے، یا کیا نیو ولیج کا دیا ہے؟ تو ہم بارہا یہ لفظ سنتے ہیں کہ our world has become a global village. ٹھیک ہے. ہماری دنیا ایک جو ہے گلوبل ولیج ہو چکی ہے. تو گلوبل should be the right answer and the closest answer. صحیح ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ان میں سے کون سا اردو ٹائپنگ سافٹ ویئر ہے؟ آپ کو یہ 4 آپشنز دیے ہوئے ہیں. ایم ایس ورڈ، ان پیج، آؤٹ پیج، اردو ٹائپنگ پیج. تو اوبیسلی ان پیج پہ کام کیا ہوگا آپ لوگوں نے بھی بہت. ان پیج از دا رائٹ آنسر. اردو ٹائپنگ سافٹ ویئر مشہور سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی اس کو ابھی یہاں ختم کرتے ہیں. کچھ چند چیپٹرز رہ گئے ہیں، لے کے جلدی آؤں گا. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور آگے پہنچائیے گا. انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے ملتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.